کی آپ نے بیٹھکیں ہوتی ہیں سب کے ساتھ. ابھی لکھنؤ میں جو مناظرہ ہوا ہے مفتی شمائل ندوی کا اور جاوید اختر صاحب کا, وہ ایک بڑا ڈیسنٹ سی ڈیبیٹ تھی نا, اور اس کے بعد بہت ساری میمز بھی چلتی رہی ہیں آپ کے مناظروں کی بھی, اور ایک اور بھی نوری میں قلعہ ٹھوکوں گا, پاکستان کا مناظرہ تھا, اور ایک طرف وہ شمائل ندوی کا ان کا مناظرہ. تو اس طرح کی ڈیبیٹس ابھی ہمارے معاشرے میں جو انڈیا میں ایک ملحد اور ایک مفتی صاحب کے درمیان میں ہوئی ہیں, تو ہمارے علماء کے درمیان اس طرح کی سلجھی ہوئی بات چیت, گفتگو, ڈیبیٹ سمجھانے کے لیے کیوں نہیں ہو سکتی؟ جس طرح کے مناظرے آپ حضرات کرتے رہے, جس میں آپ صدر مدرس ہوتے تھے, آپ مناظر نہیں ہوتے تھے, کچھ ویڈیوز ہم نے بھی دیکھی ہیں. پھر دوسری طرف والی جس میں کھڑے ہیں اور بڑے غلط قسم کے اشارے بھی ہوتے ہیں, تو اس طرح کی بجائے اگر اس طرح کام ہو جائے. دیکھیں مولانا, جہاں تک تذکرہ ہے مفتی شمائل ندوی صاحب کا اور مولانا یاسر الدین باجدی صاحب کا, آپ ان دونوں سے پوچھیں, ان کے اس مناظرے کے بعد سب سے پہلے حوصلہ افزائی کا خط محمد الیاس گھمن کا گیا ہے. مفتی شمائل ندوی صاحب سے میرا کوئی رابطہ نہیں, رابطہ نہ ہونے کے باوجود سب سے پہلے میرے لیٹر پیڈ پر ان کی حوصلہ افزائی کا خط گیا ہے. تو میں کتنا اس حق میں مثبت آدمی ہوں گا. ایک دوسری بات, یہ جو آپ فرما رہے ہیں, ہم اس کے لیے 100% تیار ہیں, ہم نے کبھی اس کا انکار بھی نہیں کیا. اور اس کی بہت بڑی مثال آپ کے سامنے علامہ سعید اسد صاحب کی ہے. ٹھیک ہے, نہیں کبھی جب چاہیں وہ میرے پاس تشریف لائے ہیں, میں نے عزت, اکرام, احترام, ہماری پوری گفتگو ویڈیو پر موجود ہے. اور اب بھی مطلب ہمارے ان حضرات میں سے کوئی بندہ گفتگو کرنا چاہے تو میں ویڈیو پر کہہ رہا ہوں, مجھے انکار نہیں ہے. اور گفتگو میرے, اچھا ایک عجیب بات ہے کہ ہمارے جو مناظرین ہیں ان کی میری بارے میں رائے یہ ہے کہ مناظرے نہیں کرتا, اور جو مناظرین نہیں ہیں اور عام طور مثبت سوچ کے حامل ہیں ان کی رائے ہے کہ مناظرے بازی کرتا ہے اور یہ شرارتیں کرتا ہے. اور آخر ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں مناظرے کے حق میں ہوں, میری اصول مناظرہ پر کتاب ہے, میں نے مناظرین شاگرد تیار کیے ہیں, اور باضابطہ زندگی کا میرا مناظرہ نہیں ہے. میں صدر مناظر بنا ہوں, معاون بنا ہوں, مناظرے کی شرطیں لکھ کے دی ہیں, تیاریاں کرائی ہیں, کیوں نہیں. میری ایک عادت ہے کہ اب کسی بندے نے مناظرہ کرنا ہے وہ سنجیدگی سے کرے, بات طے کرے, شرائط کرے, لکھے, اور اس کے مطابق بات کرے. حلڑ بازی کا کیا فائدہ؟ آپ علماء دیوبند کے عقائد پہ کر لیں, مسائل پہ کر لیں, جیسے بھی کر لیں. تو کوئی کرنا چاہے ہم تو اس کے لیے تیار ہیں, جو آپ فرما رہے ہیں ہم اسی طرح کرنا چاہتے ہیں, ہمیں تو اسے کوئی انکار ہی نہیں ہے. لیکن میڈیا کا بھی کھاڑا سے جانا صرف اس وجہ سے کہ کمنٹس کیا آتے ہیں, لوگ کیا کہتے ہیں, فلانا کیا کہتا ہے, میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا. ہمارے کسی نے بھی رائے قائم کی تو میں نے کہا بھی ہمارا مرکز موجود ہے, میرے ذمہ آپ کی حفاظت بھی ہے, خرچہ بھی ہے, کرایہ بھی ہے, میرے کتب خانے بیٹھ جائیں, بیٹھ کر بات کر لیں, میں اس کے لیے تیار ہے. پھر اس کے لیے تیار نہیں ہوتے پھر اس کا ہم. سعید اسد صاحب کے ساتھ جو آپ کی نشستیں ہوئی وہ بڑی لمبی بھی چلی اور بار بار وہ آتے بھی رہے, بیٹھتے بھی رہے, اور پھر فوت ہونے سے پہلے ہم بھی ان کے پاس گئے تھے, ان سے انٹرویو بھی ہوا اس حوالے سے, لیکن وہ آڈیو خراب. تو اس میں آپ کا اس میں کیا رائے ہے کہ وہ کیوں بات مزید آگے نہیں بڑھ سکتی؟ دیکھیں اس میں آپ چونکہ علامہ سعید اسد صاحب فوت ہو گئے تو میں کوئی بات ایسا نہیں کہنا چاہتا کہ جس کا کوئی شاہد نہ ہو. ظاہرہ وہ تو جواب دے نہیں سکتے میری بات کا, تو ان کی اولاد دے گی تو ممکن ہے وہ بات ٹھیک نہ کریں, یا ممکن ہے میری طرف سے بات ایسے غلط منسوب ہو جائے. اس کی جو بنیاد تھی, علامہ سعید اسد صاحب جامعہ اشرفیہ کے مولانا عبدالرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ملے ہیں, مفتی رفیع عثمانی رحمہ اللہ کو ملے ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کو ملے ہیں. اس طرح مختلف شخصیات کو ملتے رہے. جامعہ امدادیہ فیصل آباد مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہم کو ملے ہیں. بات یہاں سے چلی ہے کہ مفتی محمد پہلے ملاقاتیں کر چکے ہیں. مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہم نے میرے استاد ہیں, مجھے استاد جی نے فرمایا کہ علامہ سعید اسد صاحب آئے ہیں, وہ آپ کا نمبر مانگ رہے ہیں, تو میں آپ کا نمبر دے دوں, وہ تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں. میں نے کہا استاد جی نمبر بھی دے دیں, اور جب وہ میرے پاس تشریف لائیں تو آپ ساتھ نہ آنا, میں عزت بھی کروں گا, اکرام بھی کروں گا, لیکن ممکن ہے ہماری مناظرانہ گفتگو ہو اور مجھے آپ کی وجہ سے خاموش ہونا پڑے, آپ ساتھ نہ آنا. فرمایا ٹھیک. یہ ہماری گفتگو کی آغاز ہوئی ہے. علامہ سعید اسد صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا مولانا میں رابطہ اس لیے کیا کہ میں نے تمہارا ایک کلپ سنا ہے اور مجھے اس سے اندازہ ہوا ہے کہ تم بڑے دل کے آدمی. وہ کلپ کیا تھا
علامہ سید اثر صاحب اور ایک عالم تھے جو کہ ہدایات النبی صلی اللہ علیہ وسلم قائل نہیں تھے اور فوت ہو گئے، مولانا سعید احمد چتروڑی. تو اس گفتگو میں انہوں نے ایک بات کی تھی، تو میں نے اس میں ان کا ایک حوالہ دیا کہ علامہ سید اثر صاحب نے بات بڑی معقول کی ہے. تو مولانا نے اس کے حوالے سے مجھے یہ کہا گیا میں آپ کا مخالف ہوں، لیکن آپ نے پھر بھی میرا نام لے کر کہا بڑی معقول بات، اس کا مطلب بندہ بڑے دل کا ہے، تو یار میں آنا چاہتا ہوں. میں نے کہا جی آ جائیں. یہ ہمارے آنے کی وجہ بنی. اچھا ان کے آنے کی وجہ کیا تھی؟ وہ بہت عجیب دلچسپ ہے، کیونکہ آپ نے بات چھیڑی ہے تو میں مختصر اس کو سمیٹ لیتا ہوں جو لوگ بات سمجھ نہیں آ رہی. ہوا کیا کہ علامہ سید اسد مناظر تھے، کوئی رائے نہیں ہے، ہمارا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن جو جس کی صلاحیت ہے وہ تو ہے مناظر تھے. وہ ان تمام حضرات کے پاس گئے انتخاب کر کے جو مناظر نہیں تھے، اور علامہ سید اسد صاحب کا طرز گفتگو شروع یہاں سے ہوتا، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب قبر میں ٹانگے ہیں، دنیا میں جانے کا وقت ہے، تو میں چاہتا ہوں امت کو اتحاد کا ہم تحفہ دے کر دنیا سے جائیں. تو دیکھیں علماء دیوبند کے اکابر کی بعض عبارات ہیں جس بنیاد پر ہم ان کو گستاخ کہتے ہیں، اور کچھ ہمارے علماء بریلوی اکابر کی عبارات ہیں جس بنیاد پر علماء دیوبند ہمیں مشرک کہتے ہیں. تو میرا خیال ہے ہم ایسا کر لیتے ہیں، میں آ جاتا ہوں، ہم بیٹھ جاتے ہیں، تو جو اکابر علماء دیوبند کی عبارات پر مجھے تحفظات میں پیش کرتا ہوں، اگر میری باتیں ٹھیک ہیں، آپ کو سمجھ آتی ہے تو عبارتیں نکال دیں، اور اگر مجھے سمجھ آ گئی تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے میری غلط فہمی دور کر دی. اسی طرح جو بریلوی علماء کی باتیں، یعنی طرز آپ دیکھ رہے ہیں کتنا پیارا ہے. علماء بریلوی باپ اعتراض فرمائیں، میں سمجھا سکا تو آپ قائل ہو جائیں، نہ سمجھا سکا تو ہم نکال دیں گے تاکہ امت اکٹھی ہو جائے. تو میرا خیال ہے ہمیں بات کرنی چاہیے. یہ عنوان تھا، مقصد تھا عبارات اکابر پہ مناظرہ. اب ڈائریکٹ ان کو کہتے ہیں میں مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، تو انہیں کہا ہم تو اس کو اچھا نہیں سمجھتے، تو یوں فضا بنا کر وہ تشریف لاتے کہ مناظرہ کرنا اچھی ہے، اس لیے کہ بات ختم ہو جاتی ہے. ختم کیوں ہوتی تھی؟ مثلا مولانا طارق جمیل صاحب پاس کیے تو مولانا نے کہا دیکھیں اگر آپ اتحاد امت چاہتے ہیں نا، مناظروں کو چھوڑیں، آپ میرے مدرسے میں نماز پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں، میں آپ کے پاس آتا ہوں، میں پڑھاتا ہوں، آپ پڑھیں، بات ختم ہو گئی. اب بتائیں مولانا طارق جمیل صاحب کی بات کتنی معقول تھی؟ انہوں نے کہا نہیں میں چاہتا ہوں کہ ہم اس پر بات کریں. مولانا فرمایا بھی بات کرنی ہے، پھر مولانا الیاس گمن صاحب پاس چلے جاؤ. وہ مولانا فرمایا یہ بات وہ کریں گے، ہم نہیں. جی نہیں، یہ نہیں بھیجا نہیں، جیسے گفتگو میں بندہ کہتا ہے ابھی اس کے ہاں وہ بات کرتے ہیں، آپ ان سے کر لیں، ہمارا یہ مزاج نہیں ہے، ایک معقول بات ہے. تو مولانا میرے پاس تشریف لائے بیٹھے، تو ہم بیٹھ گئے. میں نے کہا ویڈیو لگا دو بھائی. میں نے گفتگو یہاں سے شروع کی. میں نے کہا حضرت آپ نے اپنی مسجد میں جمعہ پڑھا ہے اور اس میں آپ نے ایک بھیرے کی بات کی ہے اور آپ نے بلوچستان کی بات کی ہے کہ مجھے میرے شاگرد نے رابطہ کیا کہ آپ کا مناظرہ ہے مولانا الیاس گمن سے ہے. تو میں نے کہا میں آ جاؤں گا لیکن وہ آئیں گے نہیں، دیکھ لیں. نہیں جی نہیں. تو خیر وہی ہوا، نہیں آئے. میں نے کہا حضرت آپ اس گفتگو سے تاثر یہ پھیلا کہ میں آپ سے ڈرتا ہوں. نہیں میرا مقصد، میں نے کہا بلاؤ بھائی. تو میں نے بلوچستان کے شاگرد بلائے ہوئے تھے. میں نے کہا بیٹا آپ بتاؤ. کہ اب جی ہم یہ سمجھے کہ آپ ڈر گئے. مولانا فرمایا نہیں میرا مقصد یہ نہیں تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے، ایک بات واضح ہوئی نا، جو مجھے غلط فہمی تھی میں پہلے ہی بات کھولنا چاہتا ہوں کہ میں آپ سے ڈرتا نہیں ہوں. یہ ریکارڈنگ میں ساری بات ہے، یہ بات صاف ہوگی. میں نے کہا بسم اللہ پڑھیں. میرا سوال یہ تھا کہ مولانا جو آپ باتیں کر رہے ہیں یہ سعید اسد اور محمد الیاس کے درمیان اتحاد ہے یا بریلویت اور دیوبندیت کے درمیان اتحاد ہے؟ کہتے ہیں میں چاہتا ہوں بریلوی دیوبندی متحد ہو. تو میں نے کہا اس کے لیے ظاہر ہے آپ کی حیثیت کیا ہے، میں آپ سے 4 گھنٹے بات بھی کر لوں، ہم ایک نقطے پر پہنچ بھی جائیں، بریلوی کا سید اسد کون ہوتا ہے تو کیا فائدہ؟ یا تو میری آپ کی شخصی بات ہے تو ہم بسم اللہ پڑھیں، اور اگر شخصی نہیں ہے تو آپ 2 کام کریں. پہلے تو بریلوی علماء سے لکھوا لیں کہ ہمارا نمائندہ ہے اور ہم بات کریں گے، بات ختم ہوگی. دوسری بات یہ میں نے ان سے کہا، مجھے انہیں کہا آپ لکھوائیں. میں نے کہا چونکہ آپ آئے ہیں نا بات کرنے کے لیے، میں تو نہیں آیا، آپ اگر آئے ہیں تو نمائندہ بن کر آئیں. نہیں وہ میں بعد میں کراؤں گا نا، پہلے آپ تو نمائندگی لکھائیں نا، میں نمائندہ بن کر آیا ہوں بھائی. اب میں وفاق سے بات کر لوں گا بھی آپ مجھے نمائندہ بناتے ہیں کسی اور کو بناتے ہیں، آپ نمائندگی لے آئے ہیں پھر میں بات کر لوں گا. وہ مجھے بناتے ہیں تو میں کر لوں گا، مجھے کمزور سمجھتا ہے کسی اور کو بنا لیں گے، اس میں کیا فرق پڑتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ
مجھے یہ بتائیں کہ آپ علماء دیوبند کے اکابرین کے بارے میں رائے کیا رکھتے ہیں؟ مولانا قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا سہارنپوری، خلیل احمد، حکیم الامت تھانوی، آپ لکھیں۔ نہیں میں نے کہا نہیں لکھیں، میں لکھواؤں گا۔ انہوں نے لکھا کہ ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ جی لکھا، ان عقائد کی بنیاد پہ نہیں سمجھتے۔ تو میں نے کہا بات تو ہی نا، اب آپ نے اس تحریر پر علماء بیروسی اتحاد کرانے میں، چونکہ ہم ان کو مسلمان نہیں سمجھتے، اب آپ بتائیں کہ کتنا بڑا اب یہ اختلاف ہم پیدا کر رہے ہیں، میں فضا کو خراب کر رہا ہوں۔ یہ اس بندے کی تحریر ہے کہ جس کی عمر بڑی ہے، سفید ریش ہے، اور اتحاد امت کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا دیکھیں، اب مجھے حضرات کہتے ہیں بہت پھٹے باز ہے۔ میں کیسا پھٹے باز ہوں کہ میرے گھر آ کر میرے ہی اکابرین کو آپ کافر لکھ رہے ہیں اور میں برداشت کر رہا ہوں اور کھانا کھلا رہا ہوں، ہدیہ دے رہا ہوں، عزت کر رہا ہوں، احترام سے رخصت کر رہا ہوں، میں پھٹے باز ہوں؟ تو جو تاریخ تھی اس تاریخ تک ان کی نمائندگی نہیں آئی تو ہماری بات نہیں ہو سکی۔ پھر اس پر ریکارڈ پر جو مولانا کلپ آئے کہ میں علماء دیوبند سے کہوں گا کسی سنجیدہ بندے سے میری بات کراؤ۔ میں نے کہا بھی مولانا مفتی عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی رفیع عثمانی صاحب، مفتی محمد طیب صاحب، مولانا طاہر جمیل صاحب جن کو آپ ملے ہیں، اور سنجیدہ کون سے بندہ ملائیں گے؟ یعنی یہ بندے تو ایسے کہ اتنے سنجیدہ ہیں کہ ہمارے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے بھی آپ ضرور سے زیادہ سنجیدہ ہے، تو ان کے ہوتے اور کون سا سنجیدہ ہوگا؟ کوئی سنجیدہ بندہ لو۔ خیر ہماری بات ختم۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے کہ میں آج بھی سمجھتا ہوں بریلوی علماء ہوں، اہل حدیث علماء ہوں یا دیگر حضرات ہوں، مماتی ہیں، جو بھی ہیں، اپنے نظریات کو بیان کرتے رہے، ان کو حق ہے، ہم اپنے بیان کرتے ہمیں حق ہے۔ ایک دوسرے کے اکابر کی شخصیات کو چھوڑ دیں، پگڑیاں نہ اچھالیں، مناسب نہیں ہے اگر اتحاد کرنا ہے تو، ورنہ یہ تو نہیں ہو سکتا میں ایک دوسرے پگڑیاں بھی اچھالتے رہیں، گالیاں بھی دیتے رہیں، پھر یہ بھی کہ اتحاد ہو جائے، تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ صحیح ہے۔